صفحہ نمبر 227 شعراء کی حالات زندگی اور تنقیدی نوٹ۔ ماہر القادری حالات زندگی۔ ماہر القادری اتر پردیش کے شہر بدیون میں 1907 میں پیدا ہوئے۔ صوفیوں کے سلسلہ قادریہ سے تعلق کی وجہ سے قادری کہلاتے ہیں۔ سلہ یونیورسٹی علی گڑھ سے میٹرک کیا۔ فارسی زبان اپنے والد سے پڑھی تھی۔ عربی اور اردو کی بے شمار کتابوں کا مطالعہ کر کے علم و ادب کی مہارت حاصل کی۔ ماہر القادری کا اصل نام منظور حسین تھا۔ ان کے والد معشوق علی بھی ادیب اور شاعر تھے۔ 1928 سے علمی اور ادبی سرگرمیوں اور سرپرستی کی۔ حیدرآباد رکن میں 10 سال ملازم رہے۔ 1947 میں پاکستان آ گئے اور ماہوار رسالہ فران جاری کیا۔ 1978 میں سعودی عرب کے شہر جدہ میں انتقال کر گئے۔ کلام کی خصوصیات۔ ماہر القادری بنیادی طور پر نعت کے شاعر ہیں۔ وہ رسول اللہ سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ نعت گو شاعروں میں بہت کم لوگ ماہر القادری کی ہمسری کرتے ہیں۔ تمام عمر بہت سادہ زندگی گزاری اور اس کا کلام بھی سادہ ہے۔ عام فہم زبان استعمال کرتے ہیں۔ دینی ماحول میں پلے بڑھے تھے۔ خدا اور رسول سے محبت ان کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی۔ دنیا سے بیزاری ان کے عقیدے میں شامل تھا، لیکن دنیاوی محبوب کے حسن و جمال کی مصوری ان کے کلام میں جگہ جگہ موجود ہے۔ شعر کے فن سے واقف تھے۔ بعض اشعار اعلیٰ پائی کی شاعری کا بہترین نمونہ ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ صفحہ نمبر 228 محسن کاکوروی حالات زندگی۔ محمد محسن کاکوروی لکھنؤ کے ایک قصبے کاکوری میں پیدا ہوئے۔ راج الوقت علوم حاصل کرنے کے بعد انگریزی زبان پر عبور حاصل کیا اور عدالتی کاموں میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد وکالت میں کا امتحان پاس کیا اور آگرے میں وکالت کرتے رہے۔ ایک روایت ہے کہ محسن 9 سال کے تھے کہ انہیں خواب میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی، جس پر اظہار مسدت کے طور پر انہوں نے ایک فارسی نظم لکھی۔ محسن کاکوری کا زیادہ تر کلام احمدیہ اور نعتیہ ہے۔ ان کی وجہ شہرت بھی ان کا نعتیہ کلام ہے۔ ان کا کلام کلیات نعمت محسن کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ ادبی خصوصیات۔ محسن کاکوری کی شاعری مجموعی طور پر زبان دانی کا بہترین نمونہ ہے، جس میں عربی، فارسی کے علاوہ ہندی الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ ان کی نعتوں سے صداقت اور خلوص جھلکتا ہے۔ ان کا اسلوب شگفتہ اور رواں ہے۔ دلتبان لکھنؤ سے تعلق کی وجہ سے ان کے ہاں شوکت الفاظ پائی جاتی ہے۔ ان کی زبان کو ترتینم میں ڈھلی ہوئی ہے۔ ان بندشیں بہت چست ہیں۔ نادر و حسین تشبیہات اور استعارات نے ان کے کلام کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی حالات زندگی۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام سعید ولی محمد تھا۔ 1735 میں اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ عربی اور فارسی کی تعلیم ملا ولی محمد اور محمد کاظم سے حاصل کی۔ ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ غالب بھی اس کے شاگرد رہے۔ نذیر کی شاعری میں زندگی کی حقیقتیں، فکری رویے اور سچائیاں پائی جاتی ہیں۔ اس زمانے کی تہذیب و تمدن اور سیاست کی عکاس ہیں۔ نذیر کی تمام شاعری کلیات نذیر اکبر آبادی کے نام سے موجود ہے۔ صفحہ نمبر 229 کلام کی خصوصیات۔ عوامی شاعر۔ نذیر اردو زبان کے پہلے عوامی شاعر ہیں۔ اس نے شاعری میں اپنے زمانے کی تہذیب اجاگر کی ہے۔ عوام کی زبان میں شاعری کرتے ہیں۔ حقیقت نگاری۔ نذیر کی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا اور عوام کی زبان میں بلاکم وکاست بیان کیا۔ ان کی طبیعت میں دنیا داری اور دین داری کی آمیزش تھی۔ نڈر اور دلیر آدمی تھے۔ زندگی کی حقیقتوں کو بیان کرتے ہوئے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اور اپنے جذبات کا برملا اظہار کرتے تھے۔ جزیات نگاری۔ اپنے کرداروں کے جذبات اور عادات و اطوار کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اپنے کرداروں کی خوشیاں اور غموں کا بیان مؤثر انداز میں کرتے ہیں۔ ان کے جذبات اور دکھ سکھ بیان میں بخل سے کام نہیں لیتے۔ خودداری۔ نذیر درویش سخت انسان تھے۔ کبھی کسی بادشاہ کے دربار سے وابستہ نہیں رہے اور نہ کسی نواب کے لیے قصیدہ لکھا۔ زندگی بھر کسی سے سوال نہیں کیا۔ ان کے کلام میں خودداری کی بہترین مثالیں ملتی ہیں۔ ہم عصر شعراء کا رویہ۔ نذیر کے ساتھ ان کے ہم عصر شعراء کا رویہ اچھا نہیں تھا۔ وہ نذیر کو شاعر تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اسے بازاری شاعر کا نام دیا گیا تھا۔ ان کے عوامی زبان پر بھی اعتراضات ہوئے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ تحقیق کے بعد بالآخر یہ بات ثابت ہو گئی کہ نذیر کا شمار اردو ادب کے ان شعراء میں ہوتا ہے جن کے بغیر اردو شاعری نامکمل ہے۔ میر حسن حالات زندگی۔ اس کا اصل نام میر غلام حسن تھا۔
ان کے والد میر غلام حسین خاک فارسی کے اچھے شاعر تھے۔ 1736 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ شاعری میں خواجہ میردر سے اصلاح لیتے رہے۔ میر حسن کی شہرت کا اصل سبب مثنوی سیر البیان ہے۔ اس مثنوی میں ان کی فنی پختگی عروج پر ہے۔ مشہور شاعر میر خلیق اس کا بیٹا ہے اور میر انیس اس کا پوتا ہے۔ صفحہ نمبر 230۔ شاعری کی خصوصیات۔ میر حسن نے ہر صنف میں تابعی آزمائی کی، لیکن ان کی شہرت کا باعث مثنوی سیر البیان ہے۔ اس مثنوی میں شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدرمرین کا قصہ بیان ہوا ہے، جس کا کچھ حصہ ہماری کتاب میں شامل ہے۔ مناظر کی تصویر کشی۔ میر حسن جس منظر کو بھی بیان کرتے ہیں اسے درجہ کمال تک پہنچا کر دم لیتے ہیں۔ وہ جزیات نگاری کی طرف خاص طور پر دھیان دیتے ہیں۔ پسینہ پسینہ ہوا سب بدن کہ جو شبنم آلود ہو یا سمن۔ معاشرت کا نقشہ۔ اس مثنوی کے ذریعے ہم لکھنؤ کی جی بھر کے سیر کر سکتے ہیں۔ لکھنؤ میں ہر طرف عیش و عشرت کا سما تھا۔ عوام بھی نکمے اور نکارہ ہو گئے تھے۔ لچے دار کرے اور بازاری الفاظ کا استعمال عام تھا۔ ہر بات میں ظاہری داری تھی۔ بادشاہ بے وقوف عمل سے عاری اور توہم پرست تھے۔ شہزادیاں رنگ رلیاں مناتی تھیں۔ الغرض یہ مثنوی ایک آرٹ گیلری ہے جس میں لکھنؤ کی معاشرت کی تصویریں آویزاں ہیں۔ کردار نگاری۔ مثنوی میں مرکزی کردار 4 ہیں: شہزادہ بے نظیر، شہزادی بدرمنیر، مارخ پری اور وزیر زادی نجم نسا۔ شہزادہ بے نظیر اپنے عہد کا نمائندہ ہے، کم عقل، بے عمل اور بزدل ہے، مصیبت میں پھنس کر روتا ہے، ہر قدم پر دوسروں کا محتاج ہے۔ شہزادی بدرمنیر خوبصورت ہے لیکن اعلیٰ اوصاف سے محروم ہے۔ مارخ قوت عمل ضرور رکھتی ہے اور شہزادے کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ اس مثنوی کا سب سے جاندار کردار وزیر زادی نجم نسا ہے۔ وہ بہت شوخ اور شریر ہونے کے ساتھ ذہین اور باعمل ہے۔ اسلوب بیاں۔ مثنوی کے مکالمے برمحل ہیں۔ سخت گیر نقاد کلیم الدین احمد کہتے ہیں، اہم ترین چیز سیر البیان میں طرز ادا ہے۔ عبارت صاف، پاکیزہ اور باماورا ہے۔ بیاں سراسر شوخ اور دل پذیر ہے۔ شیرینی اور ترنمی کی کمی نہیں۔ عموماً الفاظ نرم اور ملائم ہے۔ فصیح روزمرہ کا نچوڑ اس مثنوی میں موجود ہے۔ جملہ خوبیوں کے ساتھ تزنا کا پتہ تک نہیں۔ میر حسن کے جاملیاتی شعور اور فنی مہارت نے میر حسن کے اس دعوے کو آج بھی پہنچ کر دکھایا ہے: رہے گا جہاں میں میرا اس سے نام کہ ہے یادگار جہاں یہ کلام۔ صفحہ نمبر 231۔ میر بابر علی انیس۔ حالات زندگی۔ میر بابر علی انیس 1802 کو بھارت کے شہر فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ مشہور مرثیہ گو شاعر میر خلیق اس کے والد اور معروف مثنوی نگار میر حسن اس کے دادا تھے۔ والد کے کہنے پر لکھنؤ کے مجالس میں مرثیے پڑھنے شروع کیے۔ میر انیس نے مرثیے کے بیان کو مؤثر بنانے کے لیے باقاعدہ فوجی مشقوں میں حصہ لیا اور شمشیر زنی میں مہارت حاصل کی۔ خاندانی روایات کے برعکس کسی دربار سے منسلک نہیں ہوئے۔ آخری عمر تک اپنی خودداری کو قائم کیا۔ 10 ستمبر 1874 کو لکھنؤ میں وفات پائی۔ شاعری کی خصوصیات۔ میر انیس کی قدر الکلامی مسلم ہے۔ ان کا ذخیرہ الفاظ اتنا عظیم الشان ہے کہ کوئی شاعر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میر انیس واحد شاعر ہیں جس نے مرثیے کو نئے انداز سے لکھا اور اس میں اتنی جدت پیدا کی کہ اردو شاعری کی پہچان بن گئی۔ میر انیس ایک واضح دار انسان تھے، ہمیشہ بنے ٹھنے رہتے تھے۔ بعض نقادوں سے اسے ملٹن اور فردوسی کا ہم پلہ قرار دیا ہے۔ اردو شاعری میں مقام۔ وہ ایک فطری شاعر تھے۔ روزمیہ میں ہومر، فردوسی اور ملٹن کا ہم پلہ ہیں۔ اپنے وقت کا نظامی اور خسرو کہلاتا ہے۔ پرگو شاعر ہے۔ اردو شاعری میں ان کے مرثیوں سے نکھار پیدا ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 232۔ منظر کشی۔ واقعہ بیان کرنے سے پہلے اس کی مکمل منظر کشی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں، منظر کشی کے ذریعے واقعے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہوا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ واقعات نگاری۔ کربلا کے واقعات بیان کرتے وقت بڑی تفصیل سے کام لیتے ہیں۔ اشعار میں واقعات کو تسلسل سے بیان کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن میر انیس کے مرثیوں میں واقعات موتیوں کی طرح ایک لڑی میں پروئے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مبالغہ آرائی۔ میر انیس نے مبالغے سے زیادہ کام لیا ہے، لیکن مبالغے پر حقیقت کا گمان ہوتا ہے۔ رشتوں کا تقدس۔
میر انیس نے اپنے مرثیوں میں ماں، بہن، بیٹے، باپ، بیوی، شوہر، چچا، بھتیجا اور اسی قبیل کے دوسرے رشتوں کا تقدس اجاگر کیا ہے۔ روزمرہ محاورہ، تشبیہات و استعارات اور ثناء و بدا کا جو فنکارانہ استعمال میر انیس نے کیا ہے، اس کی مثال کسی اور شاعر کے ہاں نہیں ملتا۔ میر انیس نے مجموعی طور پر 2.5 لاکھ اشعار لکھے۔ مرزا سلامت علی دبیر حالات زندگی۔ نام مرزا سلامت علی اور دبیر تخلص تھا۔ 1803 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مرزا غلام حسین تھا۔ اس کے آباء و اجداد کا تعلق شیراز کے معزز خاندان سے تھا۔ اپنے زمانے کے مشہور اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ عربی اور فارسی پر مکمل عبور کی وجہ سے اس کے کلام میں عربی اور فارسی الفاظ بکثرت موجود ہیں۔ مرزا دبیر کا بیشتر کلام دفتر ماتم کے نام سے شائع ہو چکا ہے، جس کی 20 جلدیں ہیں، جن میں زیادہ تعداد مرثیوں کی ہے۔ مرزا دبیر کا حافظہ بالا کا تھا، جو پڑھا آخر عمر تک یاد رہا۔ 1875 کو لکھنؤ میں فوت ہوئے۔ صفحہ نمبر 233 شاعری کی خصوصیات۔ مرزا دبیر کی شاعری کا خاص جوہر تشبیہات اور استعارات ہیں۔ دبیر اپنی قوت مداخلہ کے زور سے نئے نئے استعارات اور تشبیہات ڈھونڈ کر لاتے ہیں۔ ان کا کلام خیال آفرینی، وقت پسندی، جدت کلام، شاعرانہ استدلال اور شدت مبالغہ میں لاجواب ہے۔ مرزا صاحب زبان کی صفائی، بندش کی چستی اور مناظر قدرت کی صحیح تصویر کشی کرنے میں انیس کے مقابلے میں اگرچہ نہ جم سکے، تاہم ان کے کلام میں انسانی فطرت کی عکاسی کے اچھے نمونے ملتے ہیں۔ مرزا دبیر فن مرثیہ گوئی کے کامل استاد اور قادر الکلام شاعر تھے۔ ان کے الفاظ زوردار، تخیل بلند، تشبیہات انوکھی اور مضامین تازے ہوتے ہیں۔ آیات قرآنی کو نظم کرنے اور اس کے مضمون کی وضاحت کرنے میں اپنی مثال آپ ہیں۔ دبیر کے مرثیوں میں روزمیہ کی شان، اخلاقیات کا سبق، واقعہ نگاری اور جذبات نگاری کی ترجمانی کے اچھے نمونے ملتے ہیں۔ دبیر نے اصول نظم کی شان بھی برقرار رکھی اور اسلوب بیاں کے نئے نئے راستے بھی کھولے۔ جنگ کا ہنگامہ، فوجوں کی آہستگی، سامان کی تفصیل، سپاہیوں کی جنگ پر آمدگی، جملوں کا زور و شور، رجز کے کلمات، فوجوں کی ہلچل، شہ سواری کے انداز، گھوڑوں کی چال، تلوار کی کاٹ اور دو حریفوں کی معرکہ آرائی ان کے ہاں مکمل اور مؤثر انداز میں موجود ہے۔ مرزا دبیر کا کلام دو طرح کا ہے، ایک مشکل اور دقیق، دروسا، آسان اور سہل، لیکن ان کی عام فہم شاعری دقیق کلام کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ بعض اوقات وہ اردو کے ساتھ عربی کا جوڑ بناتے ہیں۔ وہ بہت پرگو اور زور گو تھے۔ دبیر اپنے قاری کے الفاظ کی شان و شوکت، علمی قابلیت اور جدت و ندرت سے مرغوب کرتے تھے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے ان کے مرثیوں میں جدت پیدا ہو گئی تھی۔ صفحہ نمبر 234 مولانا الطاف حسین حالی حالات زندگی۔ مولانا الطاف حسین حالی اردو کے بہترین شاعر، نقاد اور سوانح نگار تھے۔ 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے اور 1914 کو پانی پت میں ہی انتقال فرمایا۔ حالی باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ حصول علم کے شوق میں دہلی گئے، جہاں غالب اور شفیتہ سے ملاقات ہوئی، لیکن 1874 میں لاہور میں ملازمت اختیار کی۔ 1889 میں ملازمت چھوڑ کر پانی پت گئے اور ساری زندگی وہیں رہے۔ شاعری کی خصوصیات۔ مولانا حالی نے غزل، مرثیہ، نظم، قطع، رباعی اور دیگر اصناف سخن پر طبع آزمائی کی، لیکن یہاں ہم نے ان کو قومی شاعر کی حیثیت سے متعارف کرانا ہے۔ اردو شعراء میں سب سے پہلے حالی کے درد مند دل نے قوم کا درد محسوس کیا، اپنی تلخ نوائی سے ان کے دلوں پر چوٹ لگائی اور اس پاکیزہ کردار کو اپنانے پر زور دیا جسے اپنا کر ہی قوم کی فضیلت قائم رہ سکتی ہے۔ حالی کی قومی نظموں میں سادگی اور فطری انداز ہے، اپنا مطلب سادہ اور آسان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ ان کے کلام میں زور اور روانی ہے، الفاظ کے انتخاب اور کالم کی پختگی اور سوزداروں کی آمیزش۔ ان کے اشعار میں موسیقیت، دلکشی اور سوز پیدا ہو گیا ہے۔ حالی شاعر میں مبالغے کو پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے صرف اپنی شاعری سے جدید تحریک کی ہمنوائی کی، بلکہ مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر قدیم شعری نظریات پر کاری ضرب لگائی۔
سر سید کی تحریک پر اس نے اپنی مشہور نظم مسدس مد و جز اسلام لکھی۔ اس میں انہوں نے مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان بڑے مؤثر اور دردناک پیراہے میں بیان کی۔ ان کے اشعار میں تخیل سے زیادہ مشاہدہ اور احساس سے زیادہ عقل کی قوتیں کار فرما تھیں۔ شاعری جو صرف تفریح طبع کا سما رہ گئی تھی، حالی نے مصاح نفسی سے اس میں عظیم النشاء انقلاب کی روح پھونک دی۔ حالی کی تصانیف میں حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری، کلیات نظم حالی اور کلیات نثر حالی قابل ذکر ہیں۔ صفحہ نمبر 235 اکبر الہ آبادی، حالات زندگی۔ اکبر حسین الہ آبادی 16 نومبر 1846 کو الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مشن اسکول الہ آباد سے حاصل کی۔ پہلے کلرک، پھر نائب تحصیلدار، پھر سیشن جج بن گئے۔ ہائی اسکول کے جج کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ انگریزوں کی طرف سے خان بہادر اور عوام کی طرف سے لسان الاثر کا خطاب ملا۔ 1921 کو الہ آباد میں وفات پا گئے۔ تصانیف میں کلیات اکبر جلد اول، دوئم اور سوم شامل ہیں۔ شاعری کی خصوصیات: اکبر الہ آبادی اردو کے بے مثل طنز نگار اور مزاح نگار تھے۔ اکبر کے کلام میں اخلاق، تصوف اور فلسفہ بھی ہے، لیکن انہیں شہرت طنز و مزاح کی بدولت حاصل ہوئی۔ مغربی علوم و فنون، سائنس اور فلسفے کے رواج کی وجہ سے روحانی اور مذہبی قدروں کے بجائے مادی اور مشینی قدریں رواج پانے لگیں۔ اکبر مادی رجحانات کو ناپسند کرتے تھے۔ اس نے انگریزی تہذیب و معاشرت کو طنزیہ اور مزاحیہ پیراہے میں نشانہ بنایا۔ وہ صرف طنزیہ اور مزاحیہ شاعر ہی نہیں تھے، بلکہ ان کے ہاں سنجیدہ علمی اور فکری موضوعات بھی ملتے ہیں۔ ان کے اسلوب میں جرأت اور تازگی ہے۔ وہ عام بول چال کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ ان کے لہجے میں تلخی بھی ہے اور درد و اصلاح کا جذبہ بھی، جو اس کے طنز کو بلند مرتبہ عطا کرتی ہے۔ اکبر کو زبان پر ماہرانہ قدرت حاصل ہے۔ بزاری، بدلے اور غیر ادبی الفاظ کو بڑے سلیقے سے استعمال کیا ہے۔ انوکھی تشبیہیں، مخصوص استعارے، لفظی صنعتیں اور نرالے قافیے ان کی شاعری عجیب بہار دکھاتے ہیں۔ اکبر نے بے شمار انگریزی الفاظ کو اردو میں داخل کیا ہے۔ وہ اپنے رنگ کے خود ہی موجد بھی تھے اور خاتم بھی۔ صفحہ نمبر 236 حفیظ جالندھری، حالات زندگی۔ حفیظ جالندھری 1900 کو جالندھر میں پیدا ہوئے۔ اصل نام محمد حفیظ تھا۔ خاندان میں تعلیم حاصل کرنے کا رواج نہیں تھا، لیکن حفیظ کو علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ ابتدائی تعلیم جالندھر میں حاصل کی۔ مشہور فارسی شاعر مولانا غلام قادر کے شاگرد بن گئے۔ 11 سال کی عمر میں شاعری شروع کی۔ 25 سال کی عمر میں اس کا شاعری مجموعہ نغمہ زار شائع ہوا۔ دوسری عالمی جنگ کے موقع پر انگریز سرکار نے حفیظ کو سانگ پبلسٹی آرگنائزیشن آل انڈیا ریڈیو دہلی کا ڈائریکٹر جنرل بنا دیا۔ پاکستان بننے کے بعد اسی عہدے پر آزاد کشمیر میں کام کرتے رہے۔ ماہنامہ، ہزارے داستان اور مخزن کے مدیر بھی رہے۔ کلام کی خصوصیات: تاریخ اسلام: حفیظ کی تصانیف میں اہم تصنیف شاہنامہ اسلام ہے، جس میں تاریخ اسلام کے بڑے حصے کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس کی بدولت حفیظ کو فردوسی اسلام کہا جاتا ہے۔ افسانہ نگار: حفیظ نے کچھ کامیاب افسانے بھی تحریر کیے جو بہت مشہور ہوئے۔ گیت کار: حفیظ جالندھری گیتوں کے بادشاہ ہیں، جس میں ترنم اور موسیقیت موجود ہے۔ بلکہ پکھراج کا گایا ہوا مشہور گیت ابھی تو میں جوان ہوں ترنم کی ایک بہترین مثال ہے۔ وطن پرستی: حفیظ جالندھری میں وطن پرستی کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس کی ایک مثال پاکستان کا قومی ترانہ ہے، جس میں پاکستان کی بقا اور سالمیت کے رب ذوالجلال سے عاجزانہ التجائیں پائی جاتی ہیں۔ اسلام دوستی: شاہنامہ اسلام اسلام دوستی کا واضح ثبوت ہے، جس میں مسلمانوں کی درخشاں تاریخ اور رسول اللہ سے عقیدت اور محبت کا اظہار ہے۔ اسلوب: وہ عام طور پر چھوٹی اور مترنم بحروں کا انتخاب کرتے ہیں۔ ان کی شاعری کی خصوصیات غنائیت اور شگفتگی ہیں۔ ہندی الفاظ بے تکلف استعمال کرتے ہیں۔ سادگی، دلکشی، موسیقیت، تغزل، منظر کشی، ندرت تشبیہات اور مقصدیت ان کے کلام کی خصوصیات ہیں۔ صفحہ نمبر 237 سعید محمد جعفری، حالات زندگی۔
سید محمد جعفری 1905 کو متھرا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید محمد علی جعفری اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل تھے۔ سید محمد جعفری نے گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کیا اور 1940 میں وزارت اطلاعات میں ملازم ہو گئے۔ 1950 میں ڈپٹی پرنسپل انفارمیشن کے عہدے پر فائز ہوئے اور ایران کے سفارت خانے میں تقرری ہوئی۔ 1967 میں ریٹائرمنٹ لے کر کراچی میں رہائش اختیار کی۔ اپنے دور کے ثابت طرز شاعر تھے۔ علامہ اقبال ان کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ 1976 میں وفات پا گئے۔ خصوصیات کلام: سید محمد جعفری نے شاعری میں فراخ نگاری کی۔ طنز و ظرافت کا مادہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ جعفری صاحب نے طنز کرتے وقت تعمیری اور اصلاحی پہلوؤں کا ہمیشہ خیال رکھا۔ اس نے کبھی کسی سے انتقام کے لیے یا دل دکھانے کے لیے طنز کا استعمال نہیں کیا، بلکہ اصلاح ان کے پیش نظر تھا۔ طنز و ظرافت: طنز و ظرافت میں غالب سے متاثر نظر آتے ہیں۔ معاشرے کی ناہمواریوں اور غلط رسم و رواج کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ وہ قومی ترقی چاہتے ہیں اور ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا طنز متاثرہ شخص کو زخمی نہیں کرتا بلکہ مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ ہدف بنانے والے سے نفرت نہیں کرتے۔ سیاسی طنز: وہ عملی زندگی میں مختلف سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ حکومت کی پالیسیوں سے باخبر تھے۔ سرکاری افسروں کی بے اعتدالیاں اور بدعنوانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں۔ اپنے بعض اشعار میں حکومتی کارندوں کی بدعنوانیوں کو بھی طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ وسعت: سید محمد جعفری نے بے شمار موضوعات پر نظمیں تحریر کیں جن میں تنوع اور رنگا رنگائی پائی جاتی ہے۔ زندگی کے تمام سماجی، معاشی اور معاشرتی مسائل کی نشاندہی کی ہے اور اس میں ظریفانہ رنگ بھر دیا ہے۔ گہرائی اور گہرائی: جعفری صاحب کا قوت مشاہدہ بہت تیز ہے۔ کسی شے کا تجزیہ کرتے وقت اس کے نیچے تک ادھیڑتے ہیں۔ افکار کی گہرائی اور گہرائی دونوں موجود ہیں۔ اصلاح اور ترقی ان کی پیش نظر تھی۔ اس نے معاشرے کے ان تمام اعتدالیوں کا احاطہ کیا جس میں قوم مبتلا تھی۔ سلیس انداز: جعفری صاحب کے بیان کا انداز سلیس اور آسان ہے۔ اس میں روانی اور تسلسل ہے۔ شکل سماجی مسائل عام فہم انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ان کا مجموعہ کلام شوخی تحریر کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 238 سید ضمیر جعفری، حالات زندگی: سید ضمیر جعفری 1 جنوری 1914 کو جہلم میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید حیدر شاہ تھا۔ ابتدائی تعلیم گاؤں کے اسکول سے حاصل کی۔ ثانوی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول جہلم سے پائی۔ گورنمنٹ کالج کیمبل پور سے FA کیا اور BA گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد صحافت کے کوچے میں قدم رکھا اور اخبار شیرازہ میں بلور مدیر معاون کام کرتے رہے۔ پھر روزنامہ احسان کے ایڈیٹر بن گئے۔ جنگ عظیم 2 میں کیپٹن کی حیثیت سے لڑائی میں حصہ لیا۔ CDA میں بطور ڈائریکٹر تعلقات عام کام کیا۔ 1934 میں ہمایوں گولڈ میڈل، 1947 میں تمغہ قائد اعظم اور 1985 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی حاصل کیا۔ شعری تصانیف میں کارزار، لہو ترنگ، جزیروں کے گیت، کھلیان، ارمغان ضمیر، کریہ جان، بن بانسری، ضمیریات، ماضی الضمیر، ولایتی زعفران اور ضمیر ظرافت شامل ہیں۔ 1999 کو انتقال فرمایا۔ شاعری کی خصوصیات: ضمیر کی تخلیقات پر مزاح کا عنصر غالب ہے۔ سنجیدہ ترین صورتحال اور واقعات سے بھی مزاح کا پہلو نکال لینے کا ملکہ ان کے ہاں موجود ہے۔ ضمیر جعفری کے لب و لہجے میں پوٹواری، سخاوت اور زبان اور عسکری تہذیب و روایت کے عناصر جا بجا بکھرے نظر آتے ہیں۔ ان کے ہاں بھاری بھرکم فارسی اور عربی الفاظ کا استعمال بالکل نہیں ہے۔ زبان سادہ اور رواں ہے۔ اس کے اسلوب میں بھرپور قوت اظہار، سلامت، شگفتگی، طنز و مزاح اور خوش آہنگی کے عناصر موجود ہیں۔ ضمیر کی مزاحیہ شاعری میں مزاح کے تمام حربوں یعنی صورت واقعہ، کرداری مزاح، تضاد، تقابل سے مزاح، موازنے سے، رعایت لفظی سے اور پیروڈی سے مزاح پیدا کیا گیا ہے۔ ان کے مزاح میں ایک خاص حصہ لطائف کا بھی ہے۔ پطرس نثر میں آسان الفاظ سے مزاح پیدا کرتے ہیں جبکہ ضمیر جعفری شاعری میں آسان الفاظ سے مزاح پیدا کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔
مزاح کی تکلیف میں جس سادگی اور پرکاری سے انہوں نے زندگی کے چہرے سے نقاب سرکایا ہے اور اس کے اظہار میں جس شائستگی اور تہذیب فن کا ثبوت دیا ہے، اس جادو سے شعر و ادب کی تعریف پہلے آشنا نہ تھی۔ صفحہ نمبر 239 مرزا محمد محمود سرحدی۔ حالات زندگی۔ مرزا محمود سرحدی کا اصل نام مرزا عبداللطیف تھا۔ 1914 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد فوج میں حوالدار، کلرک، اسکول میں مدرس اور ایئر فورس میں سویلین کلرک کے عہدوں پر کام کیا۔ سادہ طبیعت کے مالک تھے، صاف کو اور مخلص انسان تھے۔ نفاست، پاکیزگی اور انسانی دوستی اس کی شخصیت کے رنگ تھے۔ آزاد روی کے باعث شادی نہیں کی۔ خصوصیات کلام۔ مرزا محمود سرحدی نے غزل، نظم، قطعہ، غازیے کی کئی اصناف شعر میں طبع آزمائی کی، مگر جلد ہی اپنی رنگت طبیعت جان کر طنز و مزاح کی طرف رجوع کیا۔ ان کی مزاحیہ شاعری کا اصل رنگ ان کے قطعات میں کھل کر سامنے آتا ہے۔ پروفیسر یونس شاہ نے اس کے فن کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ 1947 سے پہلے کے دور میں غلامی سے نفرت، انگریزی تہذیب و تمدن پر طنز، عورتوں کی بے حیائی، مغربی تعلیم سے رغبت اور مذہبی تعلیم سے دوری جیسے مسائل ہیں۔ 1947 سے بعد کے دور میں پاکستان بننے کے بعد مہاجرین کی آبادی کا مسئلہ، بدعنوانی، رشوت ستانی اور سیاسی ناہمواریاں شامل ہیں، اور تیسرا دور مختلف موضوعات پر مشتمل ہے۔ مرزا محمود سرحدی کی شاعری میں صحافیانہ رنگ بھی موجود ہے، مگر دور جدید کے کئی مزاح نگاروں کی طرح ان کی شاعری نہ ہی عامیانہ ہے، نہ ہنگامی اور نہ ہی وقتی۔ مرزا محمود سرحدی کی شاعری میں مزاح کی نسبت طنز کی لہریں زیادہ ہیں۔ اس حوالے سے ان کی شاعری میں ایک خاص قسم کی سنجیدگی در آئی ہے۔ وہ بڑی بے ساختگی اور سہولت سے بڑی بات کہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کا یہ قطعہ بہت مقبول ہوا: ہم نے اقبال کا کہاں مانا اور فاقوں کے ہاتھوں مرتے رہے، جھکنے والوں نے رفتیں پائیں، ہم خودی کو بلند کرتے رہے۔ ان کی تصانیف میں سنگینیں اور اندیشہ شہر شامل ہیں۔ 12 نومبر 1968 کو وفات پائی۔ صفحہ نمبر 240 رحمان بابا۔ حالات زندگی۔ آپ کا پورا نام عبدالرحمان تھا۔ ان کا تعلق پختونوں کے قبیلے مہمن کے شاخ سٹربن سے تھا۔ پشاور کے قریب موضع بہادر کلے میں 1633 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی مذہبی تعلیم اپنے گاؤں کی مسجد میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے ملا محمد یوسف کے پاس کوہاٹ چلے گئے، جہاں اس نے تمام دینی علوم سیکھے۔ رحمان بابا پشتو زبان کے صوفی شاعر ہیں۔ ان کی شاعری عشق و محبت سے عبارت ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول کے سچے عاشق تھے، خوددار، بے نیاز فقیر اور درویش تھے۔ ان کا تعلق ایک مالدار گھرانے سے تھا، لیکن اپنی تمام زندگی فقر و مستی میں گزاری۔ وہ اللہ کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہتے تھے۔ ریاضت کی وجہ سے ان پر اکثر غشی طاری رہتی تھی اور بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے۔ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ صفحہ نمبر 239 خصوصیات کلام۔ رحمان بابا کے اشعار میں اتنا اثر ہے کہ ہر طبقہ فکر لوگ مزے لے کر پڑھتے ہیں۔ تقریباً تمام اشعار ضرب المثل ہیں۔ کوئی پشتون ایسا نہیں ملے گا جس کو رحمان بابا کا ایک آدھ شعر زبانی یاد نہ ہو۔ عام ان پڑھ عورتوں کو بھی رحمان بابا کے اشعار یاد ہیں۔ خطیب اپنے خطبوں میں عام طور پر رحمان بابا کے اشعار بطور سند پیش کرتے ہیں۔ رحمان بابا خوشحال خان خٹک کے ہم اثر تھے۔ ان کے اشعار میں شاعرانہ طالع بھی موجود ہے۔ خوشحال خان خٹک اور دولت خان جیسے عظیم شعراء کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہتے ہیں: خوشحال اور دولت میں غلامہ دی، زرد رحمانہ پہ پنسیو علم کری۔ رحمان بابا کے اشعار میں دنیا کی بے اثباتی کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں تو صرف اس کے لیے یہ توشہ عقبی ہے۔ رحمان بابا اپنے وقت کے ظالم اور جابر حکمرانوں کو بھی نہیں بخشا اور جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کا فریضہ انجام دیا۔ امیر حمزہ شنواری نے اردو زبان میں رحمان بابا کے کلام کا منظوم ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ بابا کے کچھ کلام کا حصہ انگریزی زبان میں بھی ترجمہ ہوا۔ شامل نصاب سبق اخلاص طه خان کا ترجمہ شدہ ہے۔ دیوان عبدالرحمان بابا کا دیوان ہے۔ صفحہ نمبر 242 میر تقی میر۔ حالات زندگی۔
میر تقی میر 1723 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام میر متقی تھا۔ والد کے انتقال کے بعد بھائیوں کے نامناسب رویے کو دیکھ کر اپنے سوتیلے ماموں خان آرزو کے پاس دہلی چلے گئے اور دہلی دربار میں ملازم ہو گئے، لیکن بہت جلد درباری ماحول سے دل اچاٹ ہو گیا اور نوکری چھوڑ دی۔ دہلی پر احمد شاہ ابدالی کے یلغار اور لوٹ مار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس تباہی اور بربادی نے میرے دل کو جو زخم لگایا وہ عمر بھر رہا۔ دہلی کی بربادی کے بعد کئی ریاستوں میں ملازمت کی۔ 1773 میں لکھنؤ گئے اور نواب آصف الدولہ نے 200 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر کے عزت و اکرام سے نوازا۔ 1810 میں وفات پا گئے۔ اردو کے 6 دیوانوں کے علاوہ ایک فارسی دیوان بھی ہے۔ دیگر تصانیف میں ذکر میر اور نکات الشعر قابل ذکر ہیں۔ خصوصیات کلام: میر اردو غزل کے بادشاہ کہلاتے ہیں۔ اس نے غزل کے پھیکے رنگ میں مٹھاس بھر دیا۔ غزل کے لیے سادہ، آسان اور عام فہم زبان کا استعمال کیا۔ ہم عصر شعراء کے علاوہ بعد میں آنے والے بڑے بڑے غزل گو شعراء نے اسے اپنا استاد اور رہنما تسلیم کیا ہے۔ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ آپ بے پرو ہیں جو متقد میر نہیں۔ حالی سخن میں شیفیتا سے مستفید ہوں، شاگرد میراث کا مقلد ہوں میر کا۔ سودا تو اس غزل کا غزل در غزل ہی لکھ ہوتا ہے تجھ کو میرے میر سے استاد کی طرف۔ درد و غم: دہلی کی بربادی، اپنوں کی بے اتنائی اور معاشی بدحالی کے جو غم میر کے دل کو لگے تھے وہ ساری عمر اسے پالتے رہے۔ اس کا ہر شعر درد و غم میں ڈوبا ہوا لگتا ہے، اسی وجہ سے لوگ اسے شاعر غم بھی کہتے ہیں۔ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم کے کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ فلسفہ عشق: میر کی شاعری میں غم کے علاوہ فکری عناصر کی فراوانی ہے۔ کائنات کے اسرار، تصوف کے نکات، زندگی اور موت، خیر و شر، تدبیر و تقدیر اور انسانی زندگی کو اپنے تجربات کی روشنی میں واضح کیا ہے۔ آدمی کو ملک سے کیا نسبت، شان عرفہ ہے میری انسان کی۔ سوز و گداز: میر کلام سوز و گداز سے بھرپور ہے۔ شدت غم کی وجہ سے سوز و گداز میں بلا کا اثر ہے۔ میر خود روتے ہیں اور دوسروں کو اپنے ساتھ رلاتے ہیں۔ جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا۔ تشبیہات و استعارات: میر نے اپنے اشعار میں تشبیہات اور استعارات کا برمحل استعمال کر کے شعر کے حسن کو دوبالا کر دیا ہے اور بڑے بڑے طویل واقعات کو چند الفاظ میں سمویا ہے۔ سلیس انداز: میر کے زیادہ شعر سہل ممتن کی بہترین مثال ہیں۔ عام لوگوں کی زبان میں شاعری کرتے ہیں، روزمرہ کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اس کے اشعار کا لطف عام لوگ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ فکر کی بلندی کے ساتھ ساتھ انداز عام فہم ہے، زبان سادہ اور آسان ہے۔ شعر میرے ہیں گو خواص پسند، گفتگو پر مجھے عوام سے ہے۔ صفحہ نمبر 243 خواجہ میر درس: حالات زندگی۔ خواجہ میر درس 1720 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک صوفی شاعر تھے۔ اس نے دینی علوم حاصل کیے تھے اور گدی نشین بھی تھے۔ ان کی شاعری میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 244 کلام کی خصوصیات: تصوف کے مضامین بہت سے شعراء نے باندھے ہیں، لیکن ان میں جو تکمیل شان درد نے پیدا کی ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ درد قلبی واردات کے لیے جن الفاظ کا ضیاع کرتے ہیں، لگتا ہے یہ الفاظ اسی مقصد کے لیے بنے ہیں۔ ان کی غزلوں میں زندگی کی بے ثباتی، رموز تصوف، اخلاقیات، توحید اور صبر و توکل کے نہایت عمدہ نمونے ملتے ہیں۔ ان کی غزلوں کی بحرین بہت چھوٹی ہے۔ ان کے خیالات سنجیدہ اور متعین ہیں۔ ان کے اسلوب میں سنجیدہ رکھ رکھاؤ ہے۔ وہ استعاروں اور کنائیوں سے بڑی خوبصورتی سے کام لیتے ہیں۔ زبان و ادب کے لحاظ سے انہیں نمایاں مقام حاصل ہے۔ مجنون گورکھپوری لکھتے ہیں: ان کے کلام میں کہیں دیوی اور کہیں علانیہ، کبھی زیر لب اور کبھی کھلے ہوئے شدید طنز کے ساتھ زمانے کی شکایت اور زندگی سے بیزاری کی علامتیں ملتی ہیں۔ تصوف کے علاوہ ان کے اشعار میں مجازی محبوب کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس کا اصل محبوب اللہ تعالیٰ ہے، لیکن خط، عرض، سبزہ اور زلف و رخسار وغیرہ اصطلاحات کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ وہ غزل کے قدیم روایات سے متاثر ہیں۔ اردو شاعری کو درد نے ایک مجموعہ کلام دیا ہے، لیکن معیار کے اعتبار سے وہ اتنا بلند پایا ہے کہ اسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ شیخ غلام حمدانی مصحفی:
حالات زندگی۔ شیخ غلام حمدانی 1751 کو پیدا ہوئے اور گو شعراؤں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے 8 دیوان ہیں۔ مشاعروں کے لیے بکثرت غزلیں لکھتے تھے۔ معمولی اشعار خریداروں کے ہاتھوں بیچ ڈالتے تھے اور منتخب اشعار رکھ لیتے تھے۔ اس نے دلتبان دہلی اور لکھنؤ دونوں انداز اپنائے ہیں۔ اس میں دلتبان دہلی کا سوز و گزار بھی ہے اور لکھنؤ کی رنگینی بھی۔ صفحہ نمبر 245 کلام کی خصوصیات۔ مصحفی کا اسلوب نہایت سلیس اور سادہ ہے۔ اس کے لہجے میں دھیما پن اور ٹھہراؤ ہے۔ مصحفی کو غزل پر استادانہ کمال حاصل ہے۔ وہ حقیر اور پامال موضوعات کو نئے انداز سے بھرتے ہوئے ان میں کوئی نہ کوئی جدت کا پہلو پیدا کرتے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات میں لکھا ہے: مصحفی اصول فن سے بال برابر بھی سرکتے نہ تھے۔ کلام پر قدرت کامل پائی تھی۔ الفاظ کو پس و پیش اور مضمون کو کم و بیش کر کے اس درد و بس سے شعر میں کھپاتے تھے کہ جو حق استادی کا ہے ادا ہو جاتا تھا۔ بڑے بڑے استاد اس کے شاگرد تھے۔ قواعد نظم کی سختی سے پابندی کی۔ ان کا کلام شطر گربہ کے عیب سے پاک ہے۔ ان کے یہاں تعزل، معاملہ بندی، تصوف، اخلاق اور فلسفہ سب دکھ موجود ہیں۔ رنگینی، جذبات اور نشاط و انبساط ان کی غزلوں کا حصہ ہے۔ مصحفی صاحب طرز شاعر نہیں، اس کا کوئی خاص طرز نہیں، اس کے غزلوں میں سب رنگ موجود ہیں۔ دہلی اور لکھنؤ کے امتزاج اس کی شاعری کو گنگا جمنا بنا دیتی ہے۔ مصحفی کی غزلوں میں روانی اور جوانی پائی جاتی ہے۔ وہ صحت، زبان کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں۔ ان کے اشعار میں ترنم ہے اور یہ کیفیت موضوع اصوات کی تکرار سے پیدا ہوئی ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب۔ حالات زندگی۔ غالب کا اصل نام اسد اللہ تخلص غالب اور عرف مرزا نوشہ تھا۔ 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ 13 سال کی عمر میں اس کی شادی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ شاعری میں دیوان غالب اردو اور دیوان غالب فارسی قابل ذکر ہے۔ صفحہ نمبر 246 کلام کی خصوصیات۔ شعر گوئی کے پہلے دور میں غالب نے مشکل پسندی اختیار کی لیکن پھر سادہ طرز کو اپنایا۔ خیال کی لطافت، بلندی، روزمرہ اور محاورات کا لطف، طرز ادا کی شوخی اور موضوعات کی رنگا رنگی نے ان کے کلام کو منفرد اور دلکش بنا دیا ہے۔ زندگی کے غموں اور دکھوں کے باوجود خوش طبعی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اس کی شاعری کی اہم خوبی محاکات ہیں۔ وہ لفظوں سے تصویر کھینچ کر رکھ دیتے ہیں۔ غالب نے روحانیت، فلسفہ، توحید، فطرت انسانی، نفسیات اور اخلاقیات کو دلکش پیرائے میں اشعار کا روپ دیا ہے۔ ظرافت اور خوش طبعی اس کے کلام کا خلاصہ ہے۔ اس لیے تو حالی نے کہا تھا کہ غالب حیوان ظریف ہے۔ مرزا نے انسانی شرف کی بھرپور وکالت کی ہے۔ اس نے اپنے اشعار میں دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ وہ خود مشکل پسند تھے لیکن سادگی اور سلاست کو پسند کرتے تھے۔ عشق کے بارے میں مرزا کا عقیدہ تھا کہ زندگی کی رنگینی اور لذت عشق کی وجہ سے ہے، لیکن عشق میں خلوص اور قربانی شرط ہے۔ میر نے اچھے غزل کی ابتدا کی اور غالب نے اسے بام عروج تک پہنچایا۔ غزل میں طالب کا اہم پلہ کوئی نہیں۔ اپنی غزل کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ نواب مرزا خان داغ دہلوی۔ حالات زندگی۔ نواب مرزا خان داغ 1831 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق نوابان لوہاروں کے خاندان سے تھا۔ والد کا نام نواب شمس الدین خان تھا۔ والد کے مرنے کے بعد ان کی والدہ نے بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا محمد سلطان سے نکاح کیا تھا۔ اسی وجہ سے داغ کی تعلیم و تربیت شاہی محل میں ہوئی۔ مرزا محمد سلطان غالب کے شاگرد تھے اور کلام میں غالب کی آمد و رفت بہت زیادہ تھی۔ داغ بھی شعر و سخن کی طرف راغب ہو گئے۔ صفحہ نمبر 247 خصوصیات کلام۔ داغ کے کلام کی بڑی خصوصیت شوخی اور بے باکی ہے۔ عشق و محبت کے مضامین ادا کرتے وقت انسانی نفسیات اور احساسات کو مد نظر رکھتے ہیں اور صحیح تصویر کشی کرتے ہیں۔ غزل گوئی۔ غزل میں داغ کا رنگ سب سے جدا ہے۔ فرسودہ مضامین اچھوتے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ان کی شاعری سے ہم عصر شعراء بھی متاثر نظر آتے ہیں۔ منفرد انداز کی وجہ سے بہت جلد شہرت حاصل کی۔ دل بستان دہلی کا روشن ستارہ۔
داغ دل بستانی دہلی کا نمائندہ شاعر ہے۔ دہلی کی صاف و شستہ زبان میں شاعری کی ہے۔ داغ کا خاص لب و لہجہ عوام و خواص میں بہت مقبول ہوا۔ دہلی کے لوگوں کے روزمرہ اور محاورے کو اپنے اشعار میں برت کر لوگوں کے دل مول لیے۔ زبان و بیان: داغ کی زبان صاف و شعری ہے، معاملہ بندی کے ماہر ہیں، صوفیانہ پن سے کلام پاک ہے، موقع اور محل کی مناسب سے تراکیب اور محاورات کا استعمال کرتے ہیں۔ کلام میں بناوٹ اور تصنع بالکل نہیں، عشقیہ مضامین بغیر کسی لگی لپٹی بیان کرتے ہیں۔ رعایت لفظی سے کام نہیں لیتے، ذو معنی الفاظ کا استعمال بہت کم کرتے ہیں۔ علامہ اقبال اپنا کلام صلاح کے لیے داغ کو ارسال کرتے تھے۔ داغ کی غزل میں میر کا غم اور غالب کا غور و فکر نہیں ہے، مگر اس کا انداز بیاں سہل ممتنع کی بہترین مثال ہے۔ اس کی موت پر اقبال نے ایک پرتاثیر مرثیہ لکھا۔ تصانیف میں گلزار داغ، یادگار داغ اور مہتاب داغ کے علاوہ کچھ مثنویات اور قصیدے قابل ذکر ہیں۔ عزیز طلباء، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 248 گرامر قواعد۔ مرکبات کی کئی قسمیں ہیں، لیکن یہاں ہم کو اس میں شامل صرف 3 مرکبات کا ذکر کریں گے: مرکب اضافی، مرکب عطفی، مرکب توصیفی۔ ایک مرکب اضافی: یہ مرکب مضاف اور مضاف الیہ سے بنتا ہے اور دونوں کے درمیان حرف اضافت لگایا جاتا ہے۔ مثلاً گلاب کا پھول، گل خان کی بیٹی، پاکستان کے دریا۔ مندرجہ بالا تینوں مرکبات میں گلاب، گل خان، پاکستان مضاف الیہ، پھول، بیٹی، دریا مضاف اوقات کے کی حروف اضافت ہیں۔ لیکن فارسی زبان کے وہ مرکبات اضافی کو اردو میں مستعمل ہیں، ان کے درمیان حرف اضافت نہیں ہوتا۔ اردو کے مرکبات اضافی کے برعکس مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں لکھا جاتا ہے، اور حرف اضافت کے لیے مضاف کے آخری حرف کے نیچے زیر لگایا جاتا ہے۔ مثلاً خادم قوم، انداز بیاں، وادی جندول۔ ان فارسی مرکبات میں خادم، انداز، وادی مضاف، قوم میں بیان، جندول مضاف الیہ، اور میم زیر، زیر یہ زیر کے نیچے زیر حرف اضافت کی جگہ مشتمل ہے۔ اگر ہم ان فارسی مرکبات کو اردو میں لکھنا چاہیں تو اس طرح لکھیں گے: قوم کا خادم، بیان کا انداز، جندول کی وادی۔ 2 مرکب عطفہ: یہ مرکب معطوف الیہ، معطوف اور حرف عطف سے بنتا ہے۔ مثلاً پھول اور پودے، زمین اور آسمان، مرد اور عورت۔ مندرجہ بالا مثالوں میں پھول، زمین اور مرد معطوف الیہ ہیں، پودے، آسمان اور عورت معطوف اور لفظ اور حرف عطف ہیں۔
لیکن فارسی زبان کے مرکبات عطفی میں اور کی جگہ واو لگایا جاتا ہے، مثلاً جاہ و جلال، شان و شوکت، صبر و تحمل۔ اردو اور فارسی دونوں مرکبات میں معطوف علیہ پہلے اور معطوف بعد میں آتا ہے اور درمیان میں واو یا اور ہوتا ہے۔ کبھی کبھی پھر بھی حرف عطف کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مثلاً روبینہ، پھر نسرین وغیرہ۔ صفحہ نمبر 249 مرکب توصیفی۔ جو مرکب صفت اور موصوف سے مل کر بنتا ہے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں، مثلاً اچھا لڑکا، خوبصورت بچہ، شریر بچی۔ مندرجہ بالا مرکبات میں اچھا، خوبصورت اور شریر صفت ہیں اور لڑکا، بچہ، لڑکی موصوف ہیں۔ چند مرکبات توصیفی ذیل میں درج ذیل ہیں: نیلا آسمان، ٹھنڈا پانی، پیاری امی، کالا کوہ، سرخ پھول، ہرا درخت۔ علم بیان۔ ایک ہی بات یا مفہوم کو مختلف طریقوں سے ادا کرنے کو علم بیان کہتے ہیں۔ علم بیان کے 4 ارکان ہیں: 1 تشبیہ، 2 استعارہ، 3 کنایہ، 4 مجاز مرسل۔ لیکن یہاں ہم صرف 2 ارکان تشبیہ اور استعارے پر روشنی ڈالیں گے۔ تشبیہ: کسی چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینے کو تشبیہ کہتے ہیں تاکہ اس چیز کی بہتر طریقے سے وضاحت ہو جائے۔ تشبیہ کے 4 ارکان ہیں: 1 مشبہ، 2 مشبہ بہ، 3 وجہ شبہ یا غرض تشبیہ، 4 حرف تشبیہ۔ مشبہ: جس چیز کو ہم کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیتے ہیں۔ بہ لفظ دیگر جس چیز کی اہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں یا اس کی صفات کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، اس چیز کو شبہ کہتے ہیں۔ مشبہ بہ: وہ چیز جس کی مانند ہم کسی دوسری چیز کو قرار دیتے ہیں یا وہ چیز جس سے تشبیہ دی جاتی ہے، مشبہ بہ کہلاتا ہے۔ وجہ شبہ یا غرض تشبیہ: وہ غرض یا صفت جس کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے، غرض تشبیہ یا وجہ شبہ کہلاتا ہے۔ حرف تشبیہ: وہ حرف یا لفظ جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوا ہو، اسے حرف تشبیہ کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 250 مثالیں: 1 کریم ہاتھی کی طرح موٹا ہے، 2 عذرا چاند جیسی خوبصورت ہے، 3 پانی برف کی مانند ٹھنڈا ہے، 4 بچہ پھول جیسا نازک ہے، 5 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مشعل سورج روشن تھی۔ مندرجہ بالا جملوں میں کریم، عذرا، پانی، بچہ، حضور مشبہ ہیں۔ ہاتھی، چاند، برف، پھول، سورج مشبہ بہ ہیں۔ موٹاپا، خوبصورتی، ٹھنڈک، تازگی، روشنی وجہ مشبہ یا غرض تشبیہ ہیں، جبکہ جیسی، مانند، جیسا اور مثل حرف تشبیہ ہیں۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ مندرجہ بالا شعر میں لب مشبہ، گلاب کی پنکھڑی مشبہ بہ، ناز کی وجہ شبہ یا غرض تشبیہ اور کی سی حرف تشبیہ ہیں۔ استعارہ۔ استعارہ کے لغوی معنی ہیں ادھار لینا یا قرض لینا، لیکن اسلام میں جب کوئی لفظ مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پیدا ہو جائے، استعارہ کہلاتا ہے۔ استعارہ کے ارکان کی تعداد 4 ہے: 1 مستعارہ، 2 مستعرمنہ، 3 لفظ مستعار، 4 وجہ جامع۔ مستعارلہ: جس شخص یا چیز کے لیے لفظ استعارہ کیا جاتا ہے اسے مستعارلہ کہا جاتا ہے۔ 2 مستعرمنہ: وہ چیزیں یا شخص جسے مستعار لیا گیا ہو، مستعرمنہ کہلاتا ہے۔ 3 لفظ مستعار: وہ لفظ یا اسم جو استعارہ کے طور پر استعمال ہو، لفظ مستعار کہا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 251 4 وجہ جامع: وہ صفت مشترک جو طرفین استعارہ میں پایا جائے، وجہ جامع کہلاتا ہے۔ مثالیں: 1 اسلم شیر ہے، 2 یہ بچہ پھول ہے، 3 رحیم کا جسم فولاد ہے، 4 اکرم گیدڑ ہے۔ مستعارلہ: مندرجہ بالا جملوں میں اسلم، بچہ، رحیم اور اکرم مستعارلہ ہیں۔ شیر، پھول، فولاد اور گیدڑ
مستعار منع کہلاتے ہیں۔ شیر، پھول، فولاد اور گیدڑ کو مستعار الفاظ کہتے ہیں۔ مستعارلہ مستعار منع میں مشترک صفت یعنی بہادری، ناز کی سختی اور بزدلی وجہ جامع ہے۔ اسلم کو بہادری کی وجہ سے شیر کہا گیا ہے، بچے کو ناز کی وجہ سے پھول کہا گیا، رحیم کے جسم کو سختی اور مضبوطی کی وجہ سے فولاد کہا گیا، اکرم کو بزدلی کی وجہ سے گیدڑ کہا گیا۔ مستعار منع اور لفظ مستعار دراصل ایک ہی چیز ہیں۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ حالی مندرجہ بالا شعر میں ذکر شدہ شخص مستعارلہ، چراغ، مستعار منع اور روشن وجہ جامع ہے۔ روزمرہ جو الفاظ اور محاورات اہل زبان کی بول چال کے مطابق حقیقی یا غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں روزمرہ کہلاتے ہیں۔ مثلاً پانی پینا، روٹی کھانا، پانی پانی ہونا، غم کھانا وغیرہ۔ محاورہ جو الفاظ اور تراکیب حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوں اور اہل زبان کے روزمرہ کے مطابق ہوں محاورہ کہلاتا ہے۔ مثلاً آسمان سر پر اٹھانا، آگ بگولا ہونا، ہاتھ ملنا، پانی پانی ہونا وغیرہ۔ روزمرہ اور محاورہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ محاورہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور روزمرہ میں مجازی اور حقیقی دونوں تراکیب آ جاتے ہیں۔ مطلع غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوں مطلع کہا جاتا ہے۔ مثلاً میر تقی میر کی غزل کا مطلع ہے: ہستی اپنی احباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ صفحہ نمبر 252۔ مقطع غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہا جاتا ہے۔ مثلاً میر تقی میر کے اس غزل کا مقطع ہے: میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ قافیہ قافیہ ان حروف اور حرکات کے مجموعے کو کہتے ہیں جو اشعار کے آخر میں ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ یہ تمام الفاظ ہم آواز ہوتے ہیں۔ مثلاً تہمتیں چند اپنے ذمہ دہر چلے، جس لیے آئے تھے ہم کیا کر چلے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، دوستوں دیکھا تماشا یاں کا بس، تم رہو اب ہم تو اپنے گھر چلے۔ مندرجہ بالا اشعار میں دھر، کر، مر، گھر قافیے ہیں۔ ردیف علم بیان میں ردیف سے مراد وہ لفظ یا الفاظ ہیں جو قافیے کے بعد جوں کہ توں ہر شعر میں بار بار دہرائے جائیں۔ مثلاً اوپر کے شعر میں لفظ چلیے ردیف ہے۔ تلمیح نظم یا نثر میں استعمال شدہ وہ الفاظ و تراکیب جس میں کسی واقعے یا کہانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہو اور جس کو دیکھ کر یا سن کر پورا واقعہ یا کہانی ذہن میں آ جائے تلمیح کہلاتا ہے۔ مثلاً آتش نمرود، غار حرا، غار ثور، آب حیات، طوفان نوح، قوم لوط، اصحاب کہف، تخت سلیمان وغیرہ۔ صفحہ نمبر 253۔ فعل کی اقسام زمانے کے لحاظ سے۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 6 قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں۔ 1. فعل ماضی۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کا ہونا یا کرنا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے۔ مثلاً وہ گیا تھا، اس نے لکھا تھا، احمد نے کھایا تھا۔ فعل ماضی کی قسمیں۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکیہ یا احتمالی، ماضی تمنائی یا شرطی۔ ماضی مطلق وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں اس طرح پایا جائے کہ زمانے کے دور یا قریب کا پتہ نہ چلتا ہو اور نہ اس میں شک اور تکرار پایا جاتا ہو، جیسے وہ لاہور گیا، حامد نے احمد کو مارا، ماں نے بچے کا بوسہ لیا وغیرہ۔ اس نے کھایا، میں نے لکھا، بچہ رویا۔ 2. ماضی قریب وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے۔ مثلاً اس نے کھایا ہے، میں نے لکھا ہے، بچہ رویا ہے وغیرہ۔ ماضی بعید ماضی بعید وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا
دور کے گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، جیسے اس نے کھایا تھا، میں نے لکھا تھا، بچہ رویا تھا۔ ماضی استمراری وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں بار بار پایا جائے اور جس میں تکرار موجود ہو۔ مثلاً وہ کھاتا تھا، میں لکھتا تھا، بچہ روتا تھا۔ ماضی شکی یا احتمالی ماضی شکی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے گزرے ہوئے زمانے میں ہونے یا کرنے میں شک و شبہ ظاہر ہو، احتمال پایا جاتا ہو۔ مثلاً اس نے کھایا ہوگا، میں نے لکھا ہوگا، بچہ رویا ہوگا۔ ماضی تمنائی یا شرطی ماضی تمنائی یا شرطی وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں ہونے والے کسی کام کے بارے میں خواہش، تمنا یا شرط کا اظہار ہو۔ مثلاً اس نے کھایا ہوتا، میں نے لکھا ہوتا، بچہ رویا ہوتا وغیرہ۔ صفحہ نمبر 254 فعل حال فعل حال وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا موجودہ زمانے میں پایا جائے۔ مثلاً سلیم دوڑتا ہے، شریف کھانا کھا رہا ہے۔ فعل حال کی دو قسمیں ہیں، فعل حال مطلق، فعل حال جاری۔ فعل حال مطلق فعل حال مطلق وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں بغیر کسی پابندی کے پایا جائے یا اس کام کا کرنا یا ہونا روزانہ کا معمول ہو۔ مثلاً دلاور ہنستا ہے، نعیم چلتا ہے۔ فعل حال جاری فعل حال جاری وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں جاری ہو۔ مثلاً دلاور ہنس رہا ہے، نعیم چل رہا ہے، بچے کھیل رہے ہیں، لڑکیاں گا رہی ہیں وغیرہ۔ فعل مستقبل وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا آئندہ زمانے میں پایا جائے۔ مثلاً عدنان جائے گا، سمیہ آئے گی، مور ناچے گا۔ عدنان جا رہا ہوگا، سمیہ آ رہی ہوگی، مور ناچ رہا ہوگا۔ فعل مستقبل کی دو قسمیں ہیں، فعل مستقبل مطلق، فعل مستقبل جاری۔ فعل مستقبل مطلق یہ وہ فعل ہے جس میں مطلق آئندہ زمانے میں پایا جائے۔ مثلاً اوپر کے جملوں میں عدنان جائے گا، سمیہ آئے گی، مور ناچے گا وغیرہ۔ فعل مستقبل جاری یہ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا آئندہ زمانے میں مسلسل جاری رہے۔ مثلاً اوپر کے جملوں میں عدنان جا رہا ہوگا، سمیہ آ رہی ہوگی، مور ناچ رہا ہوگا۔ فعل مضار وہ فعل ہے جس میں زمان حال اور زمان مستقبل دونوں پائے جائیں۔ مثلاً وہ آئے، تم گئے، ہم دوڑے، حارث اور جمال ہنسے، مشال اور اسماعیل روئے وغیرہ۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کی نفی کی گئی ہو یا کسی کام سے روکا گیا ہو۔ اس فعل میں زمانے کی پابندی نہیں ہوتی۔ علامتیں کے لیے جملے میں مت، نہ اور نہیں لگایا جاتا ہے۔ مثلاً مت ہنسو، تم نہ پڑھو، اسے نہیں رونا چاہیے، وہ نہیں دوڑے گا، نہ بھئی ایسا نہ کر۔ صفحہ نمبر 255 تذکیر و تانیث تذکیر نر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تانیث کا لفظ مادہ یا مونس کے لیے بولا جاتا ہے۔ تذکیر و تانیث کی قسمیں: 1 حقیقی تذکیر و تانیث، 2 غیر حقیقی تذکیر و تانیث۔ حقیقی تذکیر و تانیث حقیقی تذکیر و تانیث کا تعلق جانداروں سے ہے جس میں نر کے لیے مادہ اور مادہ کے لیے نر موجود ہو۔ مثلاً گائے، بیل، بکرا، بکری، مرد، عورت وغیرہ۔ غیر حقیقی تذکیر و تانیث بے جا اشیاء کی تذکیر و تانیث کو غیر حقیقی تذکیر و تانیث کہا جاتا ہے۔ ہم جو لفظ منہ سے نکالنے یا زبان سے ادا کرتے ہیں، یہ جتنی بھی بے جا اشیاء اس کائنات میں موجود ہیں، ان تمام کے لیے یا ہم نر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں یا مونس کا۔ ہر زبان میں بے جا اشیاء کا تذکرہ و تانیث جدا جدا ہیں۔ صفحہ نمبر 255 چند حقیقی مذکر اور مونس۔ مذکر: شوہر، مرد، لڑکا، خاوند، سسر، بہنوئی، سالہ، بھائی، دیور، بھائی۔ مونس:
بیوی عورت لڑکی، بیبی ساس، بہن سالی، بہن دیورانی بھابھی، دیور نند، پوتا پوتی، نواسا نواسی، سمدھی سمدھن، ہمزلف سالی، بچہ بچی، ننا ننی، ابا اماں، ماں باپ، والد والدہ، بندہ بندی، ملازم ملازمہ، نوکر نوکرانی، خصم جورو، میاں بیوی، رنڈوا بیوہ، بوڑھا بوڑھی، بھکاری بھکارن، دوست سہیلی، بادشاہ ملکہ۔ صفحہ نمبر 256۔ دیور نند، جیٹھ جٹھانی، چچا چچی، دادا دادی، نانا نانی، بھانجا بھانجی، پھپھا پھوپھی، ادیب ادیبہ، اونٹ اونٹنی، گدھا گدھی، بھیڑ دمبا، بکرا بکری، بیل گائے، بھینسا بھینس، مرغا مرغی، مور مورنی، شیر شیرنی، کبوتر کبوتری، اداکار اداکارہ، اندھا اندھی، جمیل جمیلہ، ابو امی، ماموں ممانی، داماد بہو، خسر خوش دامن، زوج زوجہ، صاحب خاتون، غلام لونڈی، استاد استانی، سلطان سلطانہ، سنار سنارن، سیٹ سیٹھانی، سید سیدانی، شاعر شاعرہ، شہزادہ شہزادی، پگلا پگلی، پجاری پجارن، عالم عالمہ، عاشق معشوق، عابد عابدہ، فنکار فنکارہ، قاتل قاتلہ، جمیندار جمیندارنی، راجا رانی، بھٹیارا بھٹیارن، جولاہا جولاہی، دولہا دلہن، درزی درزن، جوگی جوگن، جادوگر جادوگرنی، فقیر فقیرنی، زاہد زاہدہ، ساحر ساحرہ، سانپ سپنی، ناگ ناگن، مالی مالن، محبوب محبوبہ، معلم معلمہ، مغل مغلانی، ملا ملانی، مجاہد مجاہدہ، حلوائی حلوائن، چودھری چودھرائن، گڑھا گڑھیا، صاحب صاحبہ، خان خانم، پٹھان پٹھانی، پنجابی پنجابن، بھنگی بھنگن، بلّا بلی، کتا کتیا، بندر بندریا، بیٹا بیٹی، سکا سکن، چوہا چوہیا، چڑا چڑیا، حاجی حاجن، کمہار کمہارن، کہار کہاری، کنوارا کنواری، حسین حسینہ، گورا گوری، دھوبی دھوبن، قصائی قصائن، صاحبزادہ صاحبزادی، ضعیف ضعیفہ، طالب طلبہ، نٹ نٹنی، کالا کالی، نائی نائن، لوہار لوہارن، ہاتھی ہتھنی۔ صفحہ نمبر 257۔ درج ذیل اسم ہمیشہ مونث بولے جاتے ہیں، اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ ڈائن، پری، چڑیل، قمری، مرغابی، لومڑی، گلہری، تتلی، چھپکلی، بلخ، مچھلی، بھڑ، کوئل، ابابیل، فاختہ، چیل، مینا، مکھی۔ مندرجہ ذیل مذکر اسم کا مونث نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ مذکر بولے جاتے ہیں۔ الو، مگرمچھ، گینڈا، کوا، جھینگر، خرگوش، کھٹمل، ہدہد، گرگٹ، شاہین، عقاب، باز، چیتا، تیندوا، لنگور، بھیڑیا، شکرا، کیچوا، گدھ، بگلا، جن، دیو، طوطا، تیتر، چکور، سارس، اژدھا، کیکڑا، نیولا، پسو، جگنو، بچھو، مچھر۔ غیر حقیق تذکیر و تانیث اور اس کی پہچان۔ 1۔ دنیا کی تمام زبانوں کے نام مونث بولے جاتے ہیں، مثلاً اردو، پشتو، انگریزی وغیرہ۔ 2۔ تمام کتابوں کے نام مونث ہیں، مثلاً قرآن، گلستان، بوستان وغیرہ۔
3. تمام نمازوں کے نام مونس بولے جاتے ہیں، فجر، ظہر وغیرہ۔ 4. جن اشیاء یا اسما کے آخر میں چھوٹی یہ ہو وہ عام طور پر مونس بولے جاتے ہیں، جیسے وادی، شادی، بربادی وغیرہ، لیکن گھی، دہی، دھوبی، ہاتھی مذکر ہیں۔ اناڑی، کھلاڑی، صوفی، موتی، سپاہی بھی مذکر ہیں۔ 5. تمام دھاتوں کے نام سوائے چاندی کے سب مذکر بولے جاتے ہیں، لوہا، سونا وغیرہ۔ صفحہ نمبر 258 6. تمام مہینوں کے نام مذکر ہیں، جنوری، فروری، ستمبر وغیرہ۔ 7. گنگا اور جمنا کے سوا باقی تمام دریاؤں کے نام مذکر ہیں، سندھ، چناب وغیرہ۔ 8. تمام سیاروں اور ستاروں کے نام سوائے زمین کے مذکر بولے جاتے ہیں، زمین مونس ہے۔ 9. تمام آوازیں مونس ہیں، غڑغوں، چوچوں وغیرہ۔ 10. تمام سمندروں، ملکوں، شہروں، قصبوں، دیہاتوں اور براعظموں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں، مثلاً ایشیا، پشاور، سمر باغ، صدبر قلعے، پاکستان وغیرہ۔ 11. تمام پہاڑوں کے نام بھی مذکر ہیں، کیٹو، کیمورو وغیرہ۔ 12. ہندی زبان کے الفاظ جس کے آخر میں سین آتا ہو مونس ہوتے ہیں، جیسے آس، سانس وغیرہ۔ 13. جن الفاظ کے آخر میں تے ہو وہ تمام تر مونس استعمال ہوتے ہیں، مثلاً شرافت، محبت، عزت وغیرہ۔ بے جا اشیاء اور الفاظ کی تذکیر و تانیث کا کوئی باقاعدہ اصول موجود نہیں۔ اہل زبان جس لفظ یا چیز کو مونس بولتے ہیں وہ مونس اور جس کو مذکر استعمال کرتے ہیں وہ مذکر ہوتا ہے۔ واحد جمع: واحد وہ اسم جو صرف ایک شخص، جگہ یا چیز کے لیے استعمال ہو، مثلاً دروازہ، آسمان، لڑکا، عورت، درخت وغیرہ۔ جمع وہ اسم ہے جو ایک سے زیادہ چیزوں، اشخاص اور جگہوں کے لیے بولا جائے، مثلاً دروازے، لڑکے، عورتیں، درختاں وغیرہ۔ جمع الجمع بعض واحد اشیاء کا جمع بنانے کے بعد مزید جمع بھی بنایا جا سکتا ہے، ایسے الفاظ جمع الجمع کہلاتے ہیں، جیسے خبر، اخبار، اخبارات۔ خبر واحد، اخبار جمع اور اخبارات جمع الجمع ہیں۔ چند واحد جمع ذیل میں درج ذیل ہیں۔ واحد جمع: استاد، اساتذہ، ادیب، ادبا، امیر، امراء، قریب، اقارب، افغان، افغانہ، عالم، اعلام، احسان، احسانات، اسلوب، اسلیب، ارض، اراضی، بدن، ابدان، امت، بحر، بحور، باغ، باغات، تاریخ، تواریخ، تکلیف، تکالیف، مصیبت، مصائب، مشکل، مشکلات، درخت، درختان، شجر، اشجار، رسم، رسوم، ترجمہ، تراجم، تصنیف، تصانیف، حقیقت، حقائق، تدبیر، تدابیر، توقع، توقعات، تجربہ، تجربات، تقریر، تقاریر، غریب، غربا، شریف، شرفا، امر، اکابر، اکبر، امور، جراثومہ، جراثیم، جن، جنات، جواب، جوابات، جنس، اجناس، جمہور، جماہیر، حکیم، حکمہ، حکم، احکام، حاکم، حکام، حضرت، حضرات، حق، حقوق، حشر، حشرات، خیال، خیالات، خان، خوانین، خاطر، خواتر، خاص، خواص، خاتون، خواتین، خصلت، خصائل، خط، خطوط، اشتہار، اشتہارات، آخر، اواخر، اول، اوائل، آیت، آیات، ذکر، اذکار، ذہن، اذہان، اسم، اسماء، روح، ارواح، رکن، ارکان، امر، امور، رئیس، رؤسا، رسالہ، رسائل، رقم، رقوم، رابطہ، روابطہ، رکعت، رکعات، زیاد، زویات، زمانہ، ازمانہ، روایات، روایات، ذریعہ، ذرائع، رسول، رسل، رکع، رکعات، ریت، رایہ، تشریح، تشریحات، جد، اجداد، جرم، جرائم،
جزیرہ جزائر، جز اجزا، جسم اجسام، جست اجساد، سنت سنن، سلسلہ سلاسس، سلطان سلاطین، سید سادات، سجدہ سجود، ساحل سواحل، شہید شہداء، صفحہ صفحات، صوم سیام، سنت ضیاء، صورت سور، ضابطہ ضوابط، ضلع اضلاع، ضرورت ضروریات۔ صفحہ نمبر 260۔ خاطر خواطر، دستور دستاتیر، دور ادوار، دیہا دیہات، دلیل دلائل، دین ادیان، دوا ادویات، عزم عزائم، غیب غیوب، غرض اغراض، غلط اغلاط، غزل غزلیات، فن فنون، فرعون فرعنہ، فوج افواج، فکر افکار، فساد فسادات، فرمان فرامین، فقیر فقراء، قید قیود، قسم اقسام، قبر قبور، رائے آراء، سبب اسباب، شرط شرائط، شے اشیاء، شاعر شعراء، شعر اشعار، سفیر سفراء، ملک ممالک، ملک ملکیت، ملک ملائک، مدرس مدرسین، مکتب مکاتب، مکتوب مکاتب، منزل منازل، مہاجر مہاجرین، مضمون مضامین، مرحوم مرحومین، معنی معانی، مجلس مجالس، محفل محافل، محل محلات، مندوب مندوبین۔ صفحہ نمبر 261۔ طبیعت طبع، طفل اطفال، طائر طیور، طور اتوار، طرف اطراف، ظرف ظروف، ظاہر مظاہر، عبادت عبادات، عطیہ عطیات، عنصر عناصر، اصلاح اصلاحات، سند اسناد، اثر آثار، باب ابواب، بیت ابیات، بدیع بدیعہ، تاریخ تواریخ، تحریک تحاریک، تابہ توابہ، تجلی تجلیات، توقع توقعات، قانون قوانین، قاعدہ قواعد، کافر کفار، کوکب کواکب، کھنڈر کھنڈرات، قسط اقساط، کیفیت کوائف، لغت لغات، لمحہ لمحات، مصنف مصنفین، تحفہ تحائف، تاویل تاویلات، ثابت ثوابت، ثمر ثمرات، ثاقب ثواقب، جوہر جواہر، حبیب احباب، حکایت حکایات، فادم فدام، ضرب ضربات، حاضر حاضرین، سامع سامعین، نجم نجوم، نفس نفوس، نہر انہار، نور انوار، وہم اوہام، وظیفہ وظائف، ہدایت ہدایات، وقف اوقاف، یتیم یتامہ، وفد وفود، رزق ارزاق، سیف سیلوف، سم سموم، شیخ شیوخ، صدقہ صدقات، صارف صارفین، صفت صفات، صحیفہ صحائف، ضرب ضربات، طبیب ادبا، طالب طالبان۔ صفحہ نمبر 262۔ تاجر تجار، تحیر تحیرات، تعبیر تعبیرات، سکہ سکات، جانب جوانب، جبل جبال، حادثہ حوادث، حدیث احادیث، حاضر حضار، حرف حروف، حر احرار، حاجی حجاج، حس حواس، حد حدود، خلف اخلاف، مرہم مراہم، مرثی مراثی، مدبر
مدبرین، مسجد مساجد، مسلک مسالک، مبلغ مبلغین، مراسلہ مراسلات، ناظر ناظرین، خنزیر خنازیر، درہم دراہم، خزانہ خزائن، دعویٰ دعوی، دعا ادعیہ، ذنب ذنوب، ذریعہ ذرائع، روضہ ریاض، رجل رجال، صحنہ صوینہ، زاویہ زویہ، زلزلہ زالزل، نصب انصاب، نصیحت نصاح، نظر انظار، وقت اوقات، ولی اولیاء، نبی انبیاء، وصیت وصیہ، وزن اوزان، غلام غلمان، عزم عزائم، کرامت کرامات، سیرت سیر، شک شکوک، صف صفوف، صحابی صحابہ، ضلع اضلاع، عسکر عساکر، عقیدہ عقائد، فیض فیوز، قرینہ قرائن، مال اموال، موضوع موضوعات، مولود موالید، منصب مناصب، ناصر انصار، نادر نوادر۔ صفحہ نمبر 263، محصول محصولات، معاصر معاصرین، مقبرہ مقابر، نقل نقول، نقص نقائص، نقیب نقیبہ، نقش نقوش، وزیر وزراء، وکیل وکلا، وطن اوطان، وہم اوہام، ہندو ہنود، ہدف اہداف، مسلم مسلمات، مشہور مشاہیر، منبر منابر، منقول منقولات، مطلع مطلع، مومن مومنین۔ اب جمع الجمع یعنی واحد جمع، جمع الجمع۔ واحد جمع کی 3 قسمیں: امر امور امورات، رسم رسوم رسومات، عجیب عجائب عجائبات، خبر اخبار اخبارات، موضع مواضع موضوعات، نادر نوادر نوادرات، رکن ارکان اراکین، لقب القاب القابات، رقم رقوم رقومات، فیض فیوز فیوزات، جوہر جواہر جواہرات، اکبر اکابر اکبرین، وجہ وجوہ وجوہات، دوا ادویہ ادویات، عارضہ عوارض عوارضات، حادثہ حوادث حوادثات، عرض اعراض عرضیات، فتح فتوح فتوحات۔ سابقے اور لاحقے: سابقے نیا لفظ بنانے کے لیے جو علامت لفظ سے پہلے لگائی جاتی ہے اسے سابقے کہتے ہیں۔ سابقہ کا معنی ہے پہلے آنے والے۔ لاحقہ: اسی طرح نیا لفظ یا ترکیب بنانے کے لیے جو علامت آخر میں لگائی جاتی ہے اسے لاحقے کہتے ہیں۔ لاحقے کے معنی ہیں بعد میں آنے والا۔